بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہم جب کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کتاب اپنا کیا تعارف رکھتی ہے، وہ کس نوعیت کی کتاب ہے، اس کتاب کا موضوع کیا ہے اور وہ کس انداز میں چیزوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو کسی بھی کتاب کے مطالعے سے پہلے زیر بحث آتے ہیں۔ قرآن مجید بھی چونکہ ایک کتاب ہے اور اللہ کی کتاب ہے، اس لیے مطالعہ قرآن سے پہلے یہ سب کے سب سوالات زیر بحث آ جائیں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے یہی وہ بنیادی تعارفی نوعیت کے سوالات ہیں جن کو ہر طالب علم کو جاننا چاہیے۔ قرآن مجید سے متعلق ہمارے معاشرے میں جو غافلانہ روش عام ہو گئی ہے، اس میں اصل چیز قرآن مجید کے حوالے سے جو نظر انداز کی گئی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کے صحیح تعارف سے لوگ واقف نہیں۔ قرآن مجید کے تعارف کو، یہ بات کہ قرآن مجید ہے کیا، اصل میں قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے، اس چیز کو جب نظر انداز کر دیا گیا تو قرآن مجید کے حوالے سے ایسے ایسے رویے ہمارے ہاں وجود میں آ گئے کہ جن کا تصور بھی کوئی اہل عقل نہیں کر سکتا، کہ کتاب کو بغیر سمجھے پڑھنا، یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ ایک کتاب پڑھیں اور اس طرح پڑھیں کہ اس کی سطر سطر پڑھ جائیں لیکن آپ کو ایک لفظ بھی سمجھنا آئے۔ تو قرآن مجید کے متعلق، قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کے ماننے والوں نے یہی رویہ اپنایا ہوا ہے، اور وہ کس لیے اپنایا ہوا ہے؟ نفسیات کیا کار فرما ہے؟ ایک ہی چیز، حصول اجر و ثواب، یعنی یہی انہوں نے سیکھا ہے، یہی انہوں نے جانا ہے، یہی ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھ جائیے، خواہ بے سمجھے پڑھ جائیے، آپ کے لیے اجر ثابت ہے۔ یہ ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ خداوند تو اس کتاب کو نازل کرتا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، اور انسان اس کتاب کو بغیر سمجھے پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اپنے خدا کے ہاں اس کا حق ادا کر چکا ہوں، یا اس کے نزول کے مقصد کو پورا کر چکا ہوں۔ اس طریقے سے یہ ہمیں جاننا ہے، قرآن مجید کے بارے میں خود بھی جاننا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے کہ قرآن مجید اصل میں کس نوعیت کی کتاب ہے، یہ کیا کتاب ہے، اس کے صحیح تعارف کو جاننا۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کے حوالے سے جہاں کچھ شعور اور آگہی پائی جاتی ہے، کہ جہاں لوگوں میں اس کا ترجمہ اور تفسیر یا اس کی تفصیل یا اس کو سمجھنے کے حوالے سے رجحان پایا جاتا ہے، وہاں ایک بڑا خلا یا ایک بڑی، آپ کہہ لیجئے کہ بنیادی غلطی یا آپ کہہ لیجئے خامی جو جس کا مظاہرہ ہمیں کیا جا رہا ہے اس وقت، وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے والے لوگ اس کو پڑھنے سمجھنے سے پہلے ان اصولوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ جن کو پیش نظر رکھ کر وہ قرآن مجید کا صحیح مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کے سمجھنے اور پڑھنے والے بھی قرآن مجید سے وہ باتیں اخذ کر لیتے ہیں کہ جنہیں وہ بیان ہی نہیں کر رہا ہوتا، سرے سے ہی بیان نہیں کرتا۔ تو دو رویے ہمارے ہاں قرآن مجید سے متعلق ہیں، ایک قرآن مجید کو حصول اجر و ثواب کی غرض سے پڑھ کر فارغ ہو جانا، عام اس سے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے، دوسرا یہ کہ سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تفسیر پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ میتھڈ آف اپروچ واضح نہیں ہے کہ جس سے قرآن مجید کو اپروچ کرنا ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، ایک قرآن مجید کا تعارف، دوسرا
اس کو اپروچ کرنے کا طریقہ، وہ اصول و مبادی جن کے تحت قرآن مجید کی طرف مراجعت کی جائے گی۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سمجھنے والے حضرات اس کی آیات کو اس کے سیاق و سباق سے نکال کر بیان کر دیتے ہیں۔ ان پر یہ بات واضح نہیں ہے کہ قرآن مجید کو اصل میں کس طریقے سے اپروچ کرنا ہے، اور قرآن مجید کی جب کوئی عبارت یا آیت آؤٹ آف کنٹیکسٹ کی جاتی ہے تو وہ بات کیسے کیا سے کیا بن جاتی ہے۔ تو اصل جو کام کرنے کا ہے، میں سمجھتا ہوں قرآن مجید کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کس نوعیت کی کتاب ہے، یہ اپنی بات کیسے بیان کرتی ہے، یہ کتاب، اس کتاب کا موضوع و مضمون کیا ہے، اس کے اصل مخاطبین کون ہیں جن سے براہ راست گفتگو کرتی ہے، پھر یہ کہ وہ کیا اصول و مبادی ہیں جن کے تحت، جن کو ملحوظ رکھ کر اس کتاب کا ٹھیک مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے، اس چیز کو آن کرنے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے الہدایہ کے زیر عنوان اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں میں یہ واضح کر دوں کہ الہدایہ نہ تو کوئی آرگنائزیشن ہے اور نہ ہی یہ کوئی ادارہ ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کے متعلق اس کے فہم کے حوالے سے اور قرآن مجید کے متعلق اس چیز کو عام کرنے کے حوالے سے کہ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے اور اس کو اپروچ کرنے کے اصول و مبادی کیا ہیں، ایک طالب علمانہ کاوش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد اصل میں قرآن مجید کے ساتھ ایک طالب علمانہ تعلق قائم کرنا، ایک علمی تعلق اور شعوری تعلق قائم کرنا، اور ایک زندہ کتاب کی، قرآن مجید زندہ کتاب ہے، اس زندہ کتاب کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کر کے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اس کوشش اور اس جدوجہد کے پیچھے اصل میں یہی مقصد